بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے ہر موڑ کی رہنمائی ہمیں کی ہے، اور کروڑوں کی درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ساری باتیں اور امتوں کی الجھنوں کو بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے، اور کروڑوں کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، جنہوں نے من و عن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنا کر بتا دیا کہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں یہ قابل عمل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ آپ نے آج کے موضوع کے بارے میں اشتہار میں پڑھ لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امت محمدیہ کیا سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی؟ یہ ایک سوالیہ موضوع ہے۔ امت محمدیہ، امت لفظ جو ہے، کوئی بھی قوم، جو بھی لوگ ایک زمانے میں پائے جائیں، ایک مکان میں پائے جائیں اور ایک دور میں پائے جائیں، جن کی شریعت بھی ایک ہو، اس کو امت کہتے ہیں۔ جیسے امت موسیٰ ہے، امت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ خاتم الانبیاء ہیں تو یہ امت بھی خاتم الامم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں آئے گی، لہذا یہ قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں وہ امت محمد میں شامل ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر قبول کر لیا، اس امت کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اور جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا لیکن قبول نہ کیا، مانا نہیں، اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ گویا کہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا وہ امت استجابت، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بدھ مت ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے۔ انہوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا، لیکن آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے شریعت کے ٹائم میں وہ لوگ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا، اے میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہیں کہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس آیت کی روشنی میں آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو پیغام دیا، اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں، انتم تتمون 70 امتا، اور تم 70ویں امت ہو۔ تم سے پہلے ایک کم
70 उम्मतें गुजर चुकी हैं और तुम जो है वो 70वीं उम्मत हो। अंतुम खैरुहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। वह अकरमुहा अल्लाह, और तुम अल्लाह के यहां मुअज़्ज़ज़ उम्मत हो। रवाहु तिरमिज़ी हो। इस हदीस को तिरमिज़ी ने बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को 70वीं उम्मत कहा है और बेहतरीन उम्मत कहा है। आपने फरमाया कि नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम दुनिया में आने के एतबार से आखिरी उम्मत है, आखिरी लोग हैं, लेकिन जन्नत में जाने वाले सबसे पहले होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने 120 सफ़े लगी होंगी। 120 सफ़ों में लोग रब के सामने खड़े होंगे, लेकिन उन 120 सफ़ों में 80 सफ़े मेरी उम्मत के लोगों की होंगी। 80 सफ़े मेरे उम्मत के लोगों को होंगी। यानी सारी साबिक़ा उम्मतें 40 सफ़े हैं उनकी, और उम्मत मोहम्मद की डबल सफ़े हैं, 80 हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शख्स को मजदूरी में लाया गया, उसको कहा कि सुबह से जोहर तक तू काम करेगा, तुझे हम 1 दिनार देंगे, वलहु क़िरातुन, 1 क़िरात देंगे। एक दूसरे मजदूर को लाया गया, कहा तू जोहर से असर तक काम करेगा, तुझे भी 1 क़िरात मजदूरी दी जाएगी। और फिर एक और मजदूर को लाया गया, उसको कहा कि तू असर से मगरिब तक काम करेगा और तुझे 2 क़िरात अगर दिया जाएगा, 2 क़िरात मजदूरी दी जाएगी। अब जो मजदूर पहले काम करने वाला है उसने मजदूरी ज्यादा की है, दूसरे ने उससे कम की है, तीसरे ने उससे भी कम की है, लेकिन पहले 2 की मजदूरी 1 क़िरात है, और जिसने सबसे कम मजदूरी की है उसका मजदूरी ज्यादा है, डबल है। उन्होंने इतराज किया कि ये क्या है, हमें मजदूरी कम क्यों है? कहा मैंने जुल्म तो नहीं किया, मैं तुमसे तय करके लाया हूं कि तुमने सुबह से दोपहर तक मजदूरी करनी है 1 क़िरात में। तुम राजी हुए या नहीं हुए? कहा राजी हुए। कहा फिर मैंने जुल्म तो नहीं किया ना, आपकी मेरी बात हुई है इससे। फिर दूसरा, उससे भी बात होगी, अगर मैं जालिम हूं तो बताओ कि मैंने तुम पर जुल्म किया है, जो मजदूरी तय की थी उतनी नहीं दी। ठीक है, एक तो मैंने जो है वो डबल मजदूरी दी है, अगर कि उसका टाइम कम था। ये ऐसे ही है कि एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है और उसकी मजदूरी खत्म होती है असर के टाइम, उसको मालिक कहता है कि नहीं, अगर तू अब ओवर टाइम देगा तो तुझे डबल मजदूरी दूंगा। तो वो ओवर टाइम के लिए राजी हो जाता है, डबल मजदूरी मिलती है। इसी तरह फरमाया कि जो पहले सुबह से जोहर तक जिन्होंने काम किया वो यहूदी, और जिन्होंने जोहर से असर तक किया वो ईसाई, और जिन्होंने असर से मगरिब तक किया वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया कि हमारा उम्मती मां बैना 60 इला 70 सना, साबिक़ा उम्मतों की उम्रें बहुत होती थी। नूह अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, एक औरत आई, उसने कहा है नूह, मेरे बच्चे बचपन में ही फौत हो जाते हैं,
تھوڑی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کا بچہ کب فوت ہوتا تھا؟ 300 سال کی عمر پا کے فوت ہوتا تھا۔ کہاں؟ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس وقت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی عمریں 1000 اور 1200 اس سے بھی زیادہ عمریں تھیں، 100 سال۔ جو بچہ 300 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ تیرا بچہ تو 300 سال کے بعد فوت ہوتا ہے۔ ایک امت آنے والی ہے جس کی کل عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہوگی۔ وہ 60 سے 70 سال میں گھر بھی بنائیں گے، مکانات بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، اور ان کے بچے بھی ہوں گے، روزیاں بھی کمائیں گے، نیک کام بھی کریں گے۔ ایسے بھی آئے گا۔ ہمارا امت ہی ما بین 60 الی 70 سنہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہے۔ کلا من ینجو ذالک، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس ہدف کو کراس کریں گے۔ گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم ہے، لیکن اس کا اجر بڑھا دیا گیا ہے۔ امت محمدیہ جو ہے یہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین امت کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ خاتم الامم ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس ختم نبوت کو میری امت لے کر چلے گی، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب میری امت کے علماء جو ہیں اس ختم نبوت کے دعوت کو لے کر اٹھیں گی اور یہ دعوت دیتی رہے گی، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص کرم کیا ہے، اور یہ امت، اس امت سے بہت ساری چیزیں اللہ نے اٹھا دی ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی عمریں کم ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اٹھا دی ہے، بھول چوک اٹھا دی ہے، اور اکراہ کو اٹھا دیا ہے کہ اگر بندے سے غلطی ہو، ایک ہے قتل عمدن قتل کرنا، ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے جو قتل ہو وہ میری امت سے اٹھا دیا گیا۔ آپ جا رہے ہیں اسٹیشن کی طرف گاڑی کو پکڑنے کے لیے، ارادہ آپ کا سفر کا ہے، لیکن کیا ہوا کہ آپ کی گاڑی کو حادثہ لاحق ہو گیا، آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے بندہ مر گیا، یہ قتل خطا ہے، یہ قتل خطا ہے۔ اور اسی طرح آپ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، آپ نے دور سے دیکھا کہ شاید وہ ہرن ہے، اور آپ نے فیر کیا اور جا کر دیکھا تو وہ تو ایک انسان گھاس کاٹ رہا تھا، یہ قتل خطا ہے۔ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے اللہ نے خطا کو معاف کر دیا ہے، خطا معاف کر دی ہے، غلطی معاف کر دی ہے۔ فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، ان کے گناہ کو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ان میں ایک سوتا ہوا انسان، سوتے میں اگر گالیاں دے رہا ہے، اور فول کی باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ نہیں لکھتا، وہ اس امت سے اٹھا لی گئی ہے۔ ان سبیل حتی یحتلم، ایک نابالغ بچہ ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس کی غلطی نہیں لکھی جاتی۔ وعن المجنون، ایک دیوانہ شخص ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو اس کی بھی غلطی کو غلطی نہیں لکھا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک عورت بدکاری میں پکڑی گئی، شادی شدہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی اور کہا کہ یہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، شادی شدہ ہے اور مجنونہ ہے، پاگل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ اعلان کر دیا،
کہا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے کاروبار کو بند کر دو، میدان کی طرف آ جاؤ، آج ایک عورت برائی میں پکڑی گئی ہے اور اس کو سنسار کرنا ہے، وہ شادی شدہ ہے اور سب لوگ مدینہ میں اعلان ہو رہا ہے۔ ایک اعلان کو سن کر ایک نوجوان اس میدان کی طرف نہیں گیا، سیدھا میر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں گیا، دربار میں گیا، اور دربار میں جا کر کیا کہتا ہے کہ آپ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، اس عورت کو؟ فرمایا کہ ہاں۔ فما بال هذه المرأة التي ترجم، عمر جس عورت کو تم نے رجم کا حکم دیا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ کہا مجنونہ ہے، جب کہ تم خود کہتے ہو کہ وہ دیوانی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اما سمیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ وہ 3 بندے، ایک تو عن النائم، سویا ہوا انسان، سوتے میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہے اس کی غلط بات کو نہیں لکھا جاتا، اور عن الصبی، ایک نابالغ بچہ وہ گناہ کرتا ہے اس کو نہیں لکھا جاتا، عن المجنون، اور ایک دیوانہ جس کی عقل کام نہیں کرتی اس کو بھی اللہ نہیں لکھتا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ یہ عورت دیوانی ہے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ حدیث تو مجھے یاد تھی، یہ تو میرے ذہن سے نکل گئی اور نکل جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا دین ایک ہی بندے کے ذہن میں ہو، اگرچہ اس نے ساری حدیثیں یاد کی ہو تب بھی اس کے ذہن سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیپر دیتا ہے اور پیپر دے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ بس پیپر دے کر واپس آیا، اوہو یہ تو میرے ذہن میں تھی، یہ بات تو نکل گئی، وہ حالانکہ یاد ہوتی ہے، اس ٹائم میں یاد نہیں آئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ حدیث تو مجھے یاد تھی، فرمایا کہ فَأَرْسِلْهَا يَا عمر، تو پھر اس کی صلاح کو ختم کر دو اے عمر، کیوں اس کو صلاح دے رہے ہو؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے سامنے سن کر اس حدیث کو اپنے حکم کو واپس لے لیا۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانت وقافا عند کتاب اللہ، جب کتاب اللہ کی کوئی بات آتی عمر اسی جگہ رک جاتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ رک گئے تو فرمایا کہ میری امت سے الخطا، خطا جو ہے یہ اٹھا لی گئی ہے، غلطی اٹھا لی گئی ہے، وہ نسیان اور بھول چوک میری امت سے اٹھا لی اللہ نے۔ اگر بھول کر آپ کوئی کام کر لیتے ہیں بعد میں یاد آتا ہے، مثلا آپ کا روزہ ہے، آپ نے پانی پی لیا بھول کر، آپ نے کھانا کھا لیا بھول کر، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ میری امت سے نسیان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، اور اقرار کو، اور کوئی بندہ اگر جبر کرتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ اگر کوئی ظالم کسی کے بچے کو اٹھاتا ہے اور اس کو بے لباس کرتا ہے، یا کسی کی بچی کو اٹھاتا ہے، جس طرح کے شیخو پورہ کے علاقے میں ایک واقعہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ پیش آیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو اتار کر اس کے کپڑے اس کو پہنا کر کے اور اس کی عزت کو لوٹا گیا ہے، حالانکہ اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اگر یہ عورت مجبور کی گئی ہے تو اللہ نے مجبوری کو اٹھا لیا ہے، جس نے جبر کیا ہے اس ظالم کو تو اللہ پکڑے گا، لیکن جس کے ساتھ جبر کیا گیا ہے اس سے اللہ نے جو ہے اپنے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ کیوں پہنایا جائے گا؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں ڈالا شیطان کے مشورے سے تو چلانے لگے، چل نہیں رہی تھی، منجنیق چل نہیں رہی تھی۔ ابلیس شیطان نے کہا کہ یہ کیوں نہیں چل رہی، اس کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں، یہ تم سے نہیں چلے گی۔ ہاں اس کا ایک ہی حل ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دو، اور جب بندہ بے لباس ہوتا ہے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دیا اور پھر چلا کر پھینک دیا آگ میں،
آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے لباس قیامت کے دن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں بے لباس کیے گئے، خود نہیں ہوئے، خود اپنا لباس نہیں اتارا، بلکہ مجبوراً جبر کر کے اتارا گیا ہے، جس کے ساتھ میں اکراہ ہوگا، جبر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ برہنہ ہونا کس کے سامنے کوئی برہنہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوراً اس کو برہنہ کرتا ہے، اس برہنہ ہونے والے شخص سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، جس نے ظالم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا کہ یہ اس امت کا معاملہ ہے کہ نہ اس سے خطا ہو جائے وہ بھی معاف ہے، نسیان ہو جائے وہ بھی معاف ہے، مجبور کر دیا جائے اور زبردستی کی جائے وہ بھی جو ہے وہ معاف ہے۔ اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں اللہ نے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سے پہلے جو لوگ توبہ کرتے تھے ان کی توبہ بڑی سخت تھی، ان کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو اللہ ان کو کن مراحل سے گزارتا، ان کو کہتا میدان میں جاؤ، اور میدان میں جا کر ان پر بادلوں کے سایہ کر کے ان کو اندھیرا ان پہ چھا جاتا تھا، پھر ان کو کہتا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جیبوں سے چھریاں نکالو اور اس اندھیرے میں اپنے آپ کو مارو، تب جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول ہوگی۔ یہ تو سابقہ امتوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اور امت محمد کی کیا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، الندمۃ توبۃ، اگر کوئی شرمندگی ہو جائے تو تمہاری توبہ ہو گئی ہے، تم شرمندہ ہو گئے ہو گناہ پر گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی معصیت کرنے کے بعد، اگر تم نے معافی مانگ لی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ سابقہ امتوں اگر ان کے جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی، کپڑوں پر گندگی لگ جاتی، ان کو کاٹنا پڑتا تھا اس گندگی کی جگہ کو۔ تمہاری امت محمد پر اللہ نے کیا کرم کیا ہے کہ تم اس گندگی کو دھو لو، یہ باقی کی نشانی ہے۔ یہ کتنی آسانی ہے اس امت محمد پر، کیا کیا اللہ نے آسانیاں نہیں کی، لیکن پھر بھی اگر یہ امت سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے تو کتنی دکھ کی بات ہے، جبکہ اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں۔ اللہ کی نصرت اس امت کے ساتھ ہے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، راتوں رات سامنے دریا پر پہنچے، سامنے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اور قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو دھر لیے گئے ہیں، سامنے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم کو مارے گئے، ہم کو دھر لیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ کہا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سیہدین، راستہ بنانا بھی اس کا کام ہے، راستے پہ چلانا بھی اس کا کام ہے، اور راستے پر استقامت دینا بھی اس کا کام ہے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب راستہ بنائے گا بھی، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، اور اس راستے پر چلائے گا بھی، اور استقامت بھی وہی دے گا۔ اور جہاں امت محمد کی باری آئی، دشمن پیچھا لگا ہوا ہے، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ کون ہے؟ کائنات کی کریم ہے، اور پورے نبیوں کے سردار ہیں، پورے بنی آدم کے سردار ہیں۔ مکہ سے راتوں رات نکلتے ہیں، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہے، چلتے چلتے غار میں پناہ لیتے ہیں، دشمن بھی غار کے منہ پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھوجی کہتا ہے اس غار میں جو ہے یہ گئے ہیں، کون گئے ہیں؟ جو کائنات کی کریم ہے، سب سے بہترین انسان اس غار میں گیا ہے۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ کھڑے تھے، وہ کیا کہتا ہے اور کس سے دفاع کیا رب نے؟ اگر پوری کائنات کی کریم ہے ایک طرف، اور جس سے دفاع کیا ہے اللہ نے، وہ سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ ان آہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔
100 گھر مکڑی کے ہوں، ایک انگلی ماریں گے 100 کے 100 گھر گر جائیں گے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ نے اس مکڑی کو کہا اس غار کے منہ پر جالا بنا لے، اپنا گھر بنا لے، اور وہ کوچی کہہ رہا ہے اس غار میں گئے ہیں، اور ابو جہل کہہ رہا ہے تیری مت ماری گئی ہے، یہ اگر اس غار میں گئے ہوتے تو یہ جال کیوں نہیں ٹوٹا، یہ مکڑی کا جال کیوں نہیں ٹوٹا؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مکڑی کا جال جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ مت ماری گئی۔ وہاں جب دشمن اس تھانے پر پہنچا ہوا ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، گھبرائیے نا ابو بکر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی امت کے محمد کے ساتھ اللہ بھی ہے، کیونکہ آپ نے صرف اپنے ساتھ نہیں کہا، امت محمد کے عظیم فرد کے ساتھ بھی یہ کہا ان اللہ معانا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں، لیکن اگر امت محمد ان خوبیوں کو گوا دے گی اور ترتیب الٹ کر دے گی، جو امت ایک دائی امت تھی، دعوت دینے والی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو دنیا میں لایا اس لیے گیا ہے، لوگوں کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، تم تو امت دائی ہے، دعوت دینے والی امت، اور تم جو ہے وہ اگر دائی کے کام کو چھوڑ دو گے، ترتیب الٹ کر دو گے، تم مدعو بن جاؤ گے، لوگ تمہیں دعوت دیں گے، تم تو دعوت دینے والے تھے، لوگ تمہیں دعوت دینے والے بن جائیں تو پھر اللہ کا عذاب ہے یہ عذاب۔ آج امت دائی نہیں رہے ہم جو ہے ہمیں دعوت دینے والے دائی کون ہیں؟ کافر ہیں۔ آؤ ہمارے نقش قدم پر چلو، ہمارے طرز حکومت اپناؤ، ہمارے جو ہے وہ اصول و ضوابط اپناؤ، وہ مال کے ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، وہ بینکاری نظام ہو، وہ سودی نظام ہو، دعوت دینے والے کافر بن گئے ہیں، ہم مدعو بن گئے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں دائی بنایا تھا، دعوت دینے والا بنایا تھا، مدعو نہیں بنایا تھا۔ جب ہم مدعو بن گئے ہیں، دعوت دینے والے اور بن گئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور جب امت ترتیب کو الٹ دیتی ہے تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قوم لوط کے معاملے کو اپنے سامنے رکھیے، قوم لوط نے کیا معاملہ اٹھ کیا، کیا ترتیب کو بگاڑ دیا۔ ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ ملتا تھا، یہ ترتیب تھی، لیکن قوم لوط نے اس ترتیب کو چھوڑ کر، عورت کو چھوڑ کر وہ کام مرد کے ساتھ کرنے لگ گیا۔ ترتیب جب انہوں نے الٹ دی تو پھر اللہ نے عذاب بھی ایسا بھیجا ان پر جو الٹا دینے والا تھا، اور فرمایا کہ جعل عالیہا سافلہا، پھر عالیہا کو سافلہا کر دیا، جو اوپر تھے ان کو نیچے کر دیا، نیچے والوں کو اوپر کر دیا۔ جب انہوں نے ترتیب پلٹی تو اللہ نے بھی ان پر ترتیب کو پلٹ دیا، ان کو عذاب بنا دیا۔ جو قوم ایک دائی تھی وہ مدعو بن گئی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو حاکم تھی وہ محکوم بن گئی، اور جو اعلیٰ تھی وہ اسفل بن گئی۔ پھر کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور ہم کام تو بھٹیوں والے کریں اور اللہ سے توقع بحثوں والی تنخواہ کی کریں۔ سارے بندی اکٹھے ہوئے ہیں یہ اسمبلیوں میں، جن کو اللہ کو دعوت کو چھوڑ کر IMF کے سامنے تنخواہیں مانگ رہے ہیں، ان سے جو بھنگی بن جائے، کام بھنگیوں والا کرے اور مانگے تنخواہ بادشاہ والی، کیسے وہ قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ یہ امت محمد کا شیوا ہی نہیں تھا، امت محمد تو بڑی اعلیٰ تھی۔ انتم اعلون ان کنتم مومنین، تم اعلیٰ رہو گے، عرفہ رہو گے اگر تم اپنے ایمان کو سنبھال تو لو۔ ایک مومن سے اللہ تقاضا کرتا ہے، اے مومن اگر تو اپنے ایمان کو سنوار لے گا تو ہم تجھے امام عالم بنا دیں گے، امام عالم بنا دیں گے اگر تم اپنے ایمان کو سنوار لو گے۔ اور لیکن اگر تم نے اپنے ایمان میں بگاڑ پیدا کر دیا
تم اپنے رب کے ایمان پر ایمان میں کمزور ہو گئے، رسول کے ایمان میں کمزور ہو گئے، کتابوں پر ایمان میں کمزور ہو گئے، تو پھر یاد کرنا پھر اللہ تمہیں غلام عالم بنا دے گا، پوری دنیا کا غلام بنا دے گا۔ آج مسلمان ہر جگہ جو ہے وہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے اس اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے، اس رسول سے تعلق توڑ دیا ہے، اس شریعت سے تعلق توڑ دیا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بینکاری اس سودی نظام سے کیسے نکلے۔ نہیں، اس سودی نظام کو بڑھا کر IMF جو کہتا ہے دائی وہ بن گیا ہے۔ تم تو مدعو بن گئے ہو، تم تو امت دائی تھے، تم خیر امت تھے، اخرجت للناس تھے، تأمرون بالمعروف تھے، تنہون عن المنکر تھے۔ تم نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ امت محمد جو ہے وہ سابقہ امتوں کے صرف ابھی امت محمد کے بارے میں ہی چند باتیں کی ہے۔ کیا یہ امت محمد اتنی گر جائے گی کہ سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی؟ آپ کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے خواب آئی ہے اور خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے خواب میں ایک گروہ دیکھا میں نے مدینہ میں اور وہ یہودی تھے۔ میں نے ان کو پوچھا انکم قوم، تم بہترین قوم تھی، لیکن اگر تم یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم یہ نہ کہو، تم بہترین امت تھی۔ اس گروہ نے خواب میں مجھے کہا کہ تم بھی مسلمانوں بہت اچھے تھے، لیکن تم اگر یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و شیخا، ما شاء اللہ و شاء محمد، تم بھی یہ نہ کہتے کہ جو اللہ چاہے جو محمد چاہے وہ کچھ ہوتا ہے، تم بھی امت اچھی تھی۔ کہا پھر میں نے دیکھا مجھے ایک اور گروہ دکھائی دیا، وہ عیسائیوں کا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ انکم قوم، تم بھی بہترین قوم ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس گروہ نے خواب میں مجھے کہا کہ تم بھی مسلمان قوم بڑی اچھی تھی، لیکن تم یہ نہ کہتے کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کے رسول نے چاہا وہی کچھ ہوتا ہے کائنات میں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوتی۔ چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ امت محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا ہے۔ جب ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے کہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی، اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلنی ندا للہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کا شریک۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے اگر کہنا ہے یہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو اکیلا اللہ چاہے وہ کچھ ہوتا ہے۔ میرے چاہنے سے نہیں۔ میرے پاس تو یہودی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چند سوال کرنے ہیں، اور انہوں نے چند سوال کیے۔ کہا اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، اور جو ہے روح کیا ہے، اور دیگر سوال کیے۔ کہا کہ یہ سوال وہی بتائے گا جو پیغمبر ہوگا، جو اللہ کا رسول ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھے، میں نے کہا کہ ان سوالوں کا جواب میں کل دوں گا، اور کل اس لیے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بتاتے، جب تک اللہ کی طرف پیغام سے نہیں آتا اس وقت تک نہیں بتاتے۔ لیکن اللہ کے نبی جب کل ہوئی تو وہ یہودی آگے کہا ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے، آسمان سے کوئی وحی نہیں آ رہی، پورا دن گزر گیا، دوسرے دن پھر یہودی آ گئے، پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں وحی آ رہی، اور حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے، یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ ہم کہتے تھے کہ آپ جھوٹے نبی ہیں، یہ کہنا شروع کر دیا۔ 15 دن کے بعد وحی آئی جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات کرو تو یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے حبیہ جعلتنی ندا للہ، تو نے یہ جملے کہہ کے کہ ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے، میری چاہت نہیں پوری ہوتی۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور لوگوں تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، رب العالمین کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ گویا کہ امت
سابقہ کی بیماری ایک یہ بھی تھی کہ وہ شرک کرتے تھے. انہوں نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی تعریف کی اور اونچا کرتے کرتے کہا اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور کوئی مقام نہیں، بس ایک ہی مقام ان کو نظر آیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اتنا اونچا کیا اور ان کو یہودیوں کو عزیر علیہ السلام کے لیے یہی مقام نظر آیا کہ وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امت محمد نے کیا کیا؟ صرف نقش قدم پر ہی نہیں، وہ تو ابھی حدیث بیان کرنی تھی جس کو آگے موضوع لے کے چلنا تھا، صرف امت محمد پہ ہی بات ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں اٹھایا، اتنا اونچا نہیں کیا، ہم نے اللہ کو اتار دیا. کہا کہ جو مستوی خدا تھا، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ان یہودوں عیسائیوں سے آگے نہیں بڑھ گئے کہ میں حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں؟ اس بندے کے کہنے والے پر کروڑوں لعنتیں ہو جس نے نہ اللہ کے مقام کو سمجھا ہے، نہ اللہ کے مقام کو سمجھا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا ہے. کہ میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں؟ کیا ہے یہ تعریف ہے؟ یہ کوئی تعریف نہیں. یہ امت محمد جو ہے وہ سابقہ امتوں کے نقش قدم پر تو چلنا ہی چلنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت کے لوگ سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ایسے چلیں گے جیسے دونوں جوتے سائز میں، ڈیزائن میں، رنگت میں اور ڈیزائن میں جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں. اس طریقے سے میری امت کے لوگ بھی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے. یہود و نصارہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ الیہود و نصارہ، اے اللہ کے نبی کو سابقہ امتیں جو ہے وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہے؟ آپ نے فرمایا من، اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون ہے؟ یہود و نصارہ یہ ہے. اگر کوئی یہودی بلا وجہ کسی گو اور ضبط کی جو ہے وہ بن میں گیا، ہمارا امت کا بندہ بھی جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے اس گو کی بل میں جائے گا، بلا وجہ. اور بلا وجہ ہے نا، کوئی انگریز گر گیا، اس کی پینٹ پھٹ گئی اور ہمارے نوجوانوں نے سارے پینٹیں پھاڑ کر جو ہے وہ چلنے لگے. جس جہاں انگریز گیا، یہودی گیا، بلا وجہ گیا، اور امت کے لوگ جو ہے وہ بلا وجہ اس میں جائیں گے، گھسیں گے اس میں. فرمایا کہ اگر سابقہ امتوں نے علی الاعلان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، اس امت کا فرد بھی ایک اٹھے گا، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ منہ کالا کرے گا. سابقہ امتوں کے بالکل ہو بہو نقش قدم پر چلے گی. اگر چلے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ سابقہ امتوں کا کیا حال ہوا؟ قوم لوط کو کیا اللہ نے اٹھایا، زمین سے اٹھایا، اتنا اونچا لے گیا اللہ، حتیٰ کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس قوم کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز ہم نے سنی. اتنا اونچا لے جا کر اللہ نے اس کو پھینکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صلاح دی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مرد کے ساتھ جو ہے وہ فعل غلط کرتا ہے، اس کی صلاح بھی یہی ہے، اس کو 15 منزلوں پہ لے جائے اور اوپر سے اس کو دھکا دیا جائے، اور دھکا دے کر لوگ نیچے کھڑے ہوں، پتھر پکڑ کر نیچے اس کی لاش آ رہی ہو، پتھروں سے اس کو کھول کر رکھ دے. یہ اس کی صلاح ہے. اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم سے پہلے کسی نے یہ بدکاری نہیں کی، اس کا آغاز تم نے کیا ہے. اور ہم نے اس امت پاکستان نے اور پاکستان کے لوگوں نے اس چیز کو اپنے سینے سے لگایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہی فیل کریں گے. یہ ٹرانسجنڈر بل کیا ہے؟ یہی ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بندے کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے. تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، اور آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول آپ کے اختیار سے باہر چلا گیا، آٹا آپ کے اختیار سے باہر چلا گیا، جبکہ یہ ملک جو ہے اتنی نعمتوں والا ملک ہے کہ ساری نعمتیں اللہ نے اس ملک پر کی تھی، آج ایک ایک نعمت کے لیے ترس رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ان قوموں کے نقش قدم پر چلنے لگے جو قومیں وہ کرتی تھی.
کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کو ناپ تول کی وجہ سے سزا ملی، کوئی قومیں جو ہے بدفعلی کا ارتکاب کرتی تھی، ان کو اس کی سزا ملی، نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی، ان کو اس کی سزا ملی، ہر قوم جو غلطی کرتی تھی اس کو سزا ملتی رہتی تھی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو پورا مکمل تباہ نہ کرنا، اور اللہ نے یہ دعا قبول کر دی۔ ٹھیک ہے، کشمیر تباہ ہو جائے گا، ترکی تباہ ہو جائے گا، شام تباہ ہو جائے گا، پوری دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ کشمیر میں زلزلہ آیا، پورے کشمیری اس زلزلے میں دب گئے، کراچی والے بچ گئے اور کہتے ہیں کہ وہاں زیادہ زیادتیاں ہوں گی، ہم میں زیادتیاں نہیں تھی۔ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ اس امت کو بیک وقت تباہ نہیں کرے گا، جہاں کوئی برائی ہوگی وہاں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع آگے چلے گا کہ کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی یا نہیں چلے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ چلے گی، یہ کن کو کہا تھا؟ ان کے ذہن اس بات کو نہیں مان رہے تھے، وہ ماحول پکیزہ تھا۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ حیران ہو گئے اور عقل نہیں مان رہی تھی کہ ایسا معاشرہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو کمی پیشی کریں ناپ تول میں، کوئی غلط کام کریں، کوئی زنا کرے، کوئی ڈاکے مارے، کوئی چوریاں کرے، کوئی شرک کرے، کوئی بدعت کرے، کوئی کر ہی نہیں رہے۔ یہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو ماننا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی عقلوں پر پیش کیا تو نہیں مان رہی تھی عقل، لیکن جب انہوں نے اپنے ایمان پر پیش کیا تو مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پوری ہوگی، اور آپ کی بات اس صداقت کی نشانی ہے اور حجیت حدیث کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے من عن ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔